السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ایک سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ کیا گل منجن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے، تھوڑا سا وقت نکال کر اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے، کیونکہ یہ مسئلہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے، کیونکہ اس کے اندر تین صورتیں ہیں۔ ایک صورت کے اندر اگر کوئی شخص گل استعمال کرتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ایک صورت وہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں گل استعمال کرتا ہے تو اس کے روزے پر کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ہے، یعنی نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ اور تیسری صورت وہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں گل استعمال کرتا ہے تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ان تینوں صورتوں کو ایک ایک کر کے آپ سمجھ لیجئے۔ پہلی صورت کہ جس صورت میں گل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ کہ اس کے اندر بھی دو صورت ہے۔ پہلی صورت کہ کوئی شخص گل کا استعمال دانت صاف کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہے، منجن کے طور پہ نہیں کر رہا ہے، خینی کے طور پر، تمباکو کے طور پر کر رہا ہے اور ہونٹ کے نیچے دبا رہا ہے، تو یہ گل کرنا نہیں ہوا، یہ گل کھانا ہوا۔ تو اس صورت میں گل کے استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص گل سے منہ دھو رہا ہے اور منہ دھوتے دھوتے گل کا تھوڑا سا بھی حصہ حلق سے نیچے اتر گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ پہلی صورت ہے کہ گل کرتے ہوئے اگر گل کا تھوڑا سا بھی حصہ حلق سے نیچے اتر گیا، یا اسی طریقے سے گل سے آپ نے منہ نہیں دھویا، آپ نے ہونٹ کے نیچے دبا لیا، تو ان دونوں صورتوں میں گل کے استعمال کرنے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسری صورت کہ کوئی شخص گل سے اپنے دانت دھو رہا ہے، دانت صاف کر رہا ہے، جیسے کہ عام حالات میں وہ دانت دھوتا ہے، دانت صاف کرتا ہے، تو اس صورت میں اگر گل کا تھوڑا سا بھی حصہ حلق سے نیچے نہیں اترا، احتیاط کے ساتھ اس نے دھویا اور کلی کر کر کے پورا پانی باہر پھینکتا گیا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ احتیاط کرنا چاہیے، روزے کی حالت میں گل سے منہ نہیں دھونا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص احتیاط کے ساتھ دھوتا ہے تو پھر اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن روزہ مکروہ ضرور ہو جائے گا۔ اور تیسری صورت کہ اگر کوئی شخص گل کا استعمال کرتا ہے، گل سے منہ دھوتا ہے، تو اس سے اس کے روزے پر کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا، نہ ہی روزہ ٹوٹے گا۔ وہ یہ کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ گل کو دوا کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ دوا کے طور پر مطلب یہ نہیں کہ ہونٹ کے نیچے دبا لے رہا ہے، دوا کے طور پر یہ ہے کہ اس کے دانت میں درد ہے اور اس درد کو مارنے کے لیے وہ گل سے دانت صاف کر رہا ہے، دانت پر گل رگڑ رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ بھی نہیں ان دانتوں کے دردوں کو بھگانے کے لیے۔ تو اگر دانت کے درد کو بھگانے کے لیے کوئی شخص گل کا استعمال کر رہا ہے احتیاط کے ساتھ، ایسا نہیں کہ دانت کے درد بھگانے کے لیے گل کا استعمال کر رہا ہے اور مزے کے ساتھ کچھ نکل بھی لیا، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ محض دانت کے درد بھگانے کے لیے اگر کوئی شخص گل استعمال کرتا ہے اور دانتوں پہ گل رگڑتا ہے تو پھر اس سے اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ روزہ ٹوٹے گا نہ روزہ مکروہ ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی شخص ایسا ہے کہ اگر وہ گل سے منہ نہیں دھوئے گا تو پھر ٹوائلٹ میں جانے کے بعد اندر ہی رہے گا، کبھی باہر نکلے گا ہی نہیں، کیونکہ اس کا اترتا ہی نہیں گل کے بغیر۔ تو پھر ایسی صورت میں بھی اگر کوئی شخص گل روزے کی حالت میں استعمال کرتا ہے، یعنی گل سے دانت دھو لیتا ہے، تو پھر اس سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ روزہ ٹوٹے گا نہ روزہ مکروہ ہوگا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ گل کا استعمال کس لیے کرتے ہیں؟ مزے لینے کے لیے کرتے ہیں؟ اگر مزے لینے کے لیے کرتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں، نہ دانت کا درد ہے نہ ٹوائلٹ کا مسئلہ ہے، تو پھر تو روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اور اگر گل کرتے ہوئے حلق کے اندر کچھ حصہ اتر گیا تو پھر آپ کا روزہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ جب آپ روزہ رہیں تو روزے کی حالت میں گل منجن کا استعمال نہ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میری باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ دعا کرے اللہ رب العزت ہم سبھی کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر کر دیں۔ السلام علیکم۔